الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عمرے پہ جانے والے حضرات کے لیے چند ضروری دعائیں جو ہیں وہ میں ریکارڈ کرواتا ہوں تاکہ جو لوگ عمرے پہ جائیں تو ان دعاؤں کو بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اگر کتاب میں پڑھیں تو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری جو دعائیں ہیں، نیتیں ہیں، وہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ باقی جو دعائیں ہیں تفصیل سے وہ کتابوں میں، اگر کوئی آدمی عربی پڑھ سکتا ہے تو عربی کتاب سے پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، تاکہ دل کی گہرائی سے دعا ہو، وگرنہ اپنی زبان میں جو دعا جس کو آتی ہے، اپنی زبان میں جو چیزیں، جو تمنا ہیں، جو آرزوئیں ہیں، تو اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کسی کو رب العالمین خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں بھیجتا، اس لیے جو جائے اس یقین سے کہ جو کچھ وہاں مانگے گا رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس عقیدے اور یقین کے ساتھ جائیے کہ جو کچھ بھی آپ مانگیں گے رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے جب انسان عمرے کا احرام باندھتا ہے تو نماز کے اندر 2 صورتیں جن کا پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جب انسان طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل واجب جو 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں، تو اس 2 رکعت واجب نماز کے اندر بھی ان 2 صورتوں کو پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں ان کو بھی آپ کو یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جن حضرات کو یاد ہے تو وہ دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، تو باقی آگے دوسری دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ سورہ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس صورت کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنائے گا یاد کرنا۔ آگے دوسری سورہ الاخلاص ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ کل نہیں کہنا بلکہ قل کہنا ہے، موٹا کاف ہے۔ هو اللہ احد، احد لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، لم یالد کہتے ہیں، لم یالد نہیں ہے بلکہ لم یلد ولم یولد، اور اس کو بعض پڑھتے ہیں لم یولاد، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ، یا کن لہ نہیں ہے، یا کن لہ نہیں ہے، اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، احد بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ احد، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد عمرے کا
جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے نیت کرتے ہیں جب احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ نیت کریں گے، وہ نیت عربی کی یہ ہے، ان الفاظ کو دہرائیے میرے ساتھ اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلها منی ویسرها لی۔ اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلها منی ویسرها لی۔ اس کا معنی ہے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، فتقبلها منی، اس کو مجھ سے قبول فرما میری طرف سے، ویسرها لی، اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے۔ نیت آپ اپنی پنجابی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، پشتو میں بھی، انگلش میں بھی، کہ میں اللہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان بنا دے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ لبیک اللہم لبیک، میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ہاں میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر قسم کی تعریف اور نعمت آپ ہی کے لیے ہے، والملک، اور یہ جہان بھی، یہ بادشاہت بھی۔ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ نیت جب انسان احرام کی چادریں باندھتا ہے تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ جب پڑھ لیا تو تب انسان احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر اس کو انسان جب تک طواف نہیں شروع ہوتا تو مسلسل اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ضرور اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد جب انسان بیت اللہ شریف کے قریب پہنچتا ہے تو بیت اللہ کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے تو اس وقت یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 1 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ پڑھ لیں، اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ جب کبھی بھی وہاں جب پہنچیں تو گھر سے، اپنے کمرے سے جب بھی مسجد حرم میں اندر داخل ہوں، بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ یعنی جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ تحلیل کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور 1 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی یاد کر لیں۔ پہلا سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ دوسری دعا بھی لکھی ہے، اگر یہ بھی یاد ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ اللہم زد ھذا البیت شرفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا۔ یہ بھی اگر کسی کو یاد ہو جائے تو اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے اوپر نگاہ جب پڑتی ہے تو جو دعا بھی اس وقت کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اپنی زبان میں دعا کریں، جو دعا بھی ماریں گے، لیکن سب سے بہتر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ میں اس سفر کے دوران جو دعائیں تجھ سے مانگوں، اے اللہ جتنی بھی اچھائیاں میں مانگوں وہ سب مجھے عطا فرما دے، اور جن شرور سے میں پناہ مانگوں ان سب سے مجھے پناہ نصیب کر دے۔ اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر، اچھائی اور بلائی تجھ سے یہاں مانگی ہے، اے اللہ میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں، اور جن شرور اور فتن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کریں، انشاءاللہ یہ بہت ہی قبولیت کا مقام ہے۔ عربی میں اگر کوئی آدمی دعا کرنا چاہے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جب آگے طواف کرنے جاتے ہیں تو طواف کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، تو اس نیت کو بھی یاد کر لیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کا معنی یہ ہے اللہم اے اللہ، انی میں بے شک میں ارید ارادہ کرتا ہوں، طواف کا، بیتک الحرام تیرے حرمت والے گھر کی، فیسرہ اس کو آسان بنا دے، لی میرے لیے، وتقبلہ اس کو قبول کر، منی مجھ سے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کو اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں بیت اللہ شریف کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری طرف سے قبول کر لے۔ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، پشتو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے حجر اسود کے قریب جاتے ہیں تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بیت اللہ شریف کے سامنے ہتھیلیوں کو، جس طرح نماز میں نیت کرتے ہیں اس طرح اٹھا کر، عورتیں سینے تک اور مرد جو ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بک ووفاء
بعہدک واتباعا لسنت نبیک، واتباعا لسنت نبیک. اس کو یاد کر لیں. اگر کسی آدمی کو یاد نہیں ہوتا تو یہ مختصر الفاظ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ طواف کریں گے تو طواف کرنے سے پہلے یہ آپ نے ان الفاظ سے طواف کو شروع کرنا ہے حجر اسود کے سامنے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مختصر الفاظ یہ ضرور یاد کر لیں. اگر اوپر والی عبارت یاد ہو جائے بہت اچھا، نہیں تو یہ مختصر الفاظ اس کے یاد کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد طواف کے جو چکر ہوتے ہیں، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ان چکروں کے اندر پہلے چکر کے اندر پہلا کلمہ، دوسرے چکر کے اندر تیسرا کلمہ، اور پھر تیسرے چکر کے اندر چوتھا کلمہ، اور پھر چوتھے چکر کے اندر آپ پڑھیں پانچواں کلمہ، اور پھر پانچویں چکر کے اندر چھٹا کلمہ پڑھیں. چھٹے چکر کے اندر درود شریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ پڑھیں درود شریف. اور پھر آخری ساتواں چکر ہے، اس میں اپنی زبان میں جو جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے کلموں کو بھی یاد کر لیں، کلمے اچھی طریقے سے یاد کر لیں. جن لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں نماز کی کتاب کے اندر، تو ان کلموں کو بھی یاد کر لیں. اور اس کے بعد ایک دوسرا یہ ہے کہ جس وقت انسان رکن یمانی اور اس کے درمیان حجر اسود کے درمیان جاتا ہے تو وہاں پر یہ دعا قبولیت کا مقام ہے. تو اس وقت یہ دعا مسنون ہے، یہ یاد کر لیں اس دعا کو بھی. ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اس کا معنی ہے اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ اچھائی، نیکیاں، بلائیاں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ اچھائیاں دے، وقنا عذاب النار اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، وادخلنا الجنۃ اور ہمیں داخل کر، مع الابرار وادخلنا الجنۃ اور ہمیں داخل کر جنت میں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، یا عزیزو یا غفار اے بڑی عزت والے، اے بخشنے والے، یا رب العالمین اے تمام جہانوں کے رب، اے تمام جہانوں کے رب. اب اس کے بعد اب طواف کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے. رزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں، نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. ورزقا اور رزقاً اور رزق کا، کیسا رزق؟ واسعاً وافر مقدار میں، وشفاء من کل داء اور صحت کا، من کل داء ہر بیماری سے، ہر بیماری سے میں صحت کی دعا کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہیں، انشاءاللہ وہ آگے جب طریقہ بتاؤں گا تو اس وقت پھر بھی ساری چیزیں آ جائے گی. آگے پھر صفا مروہ کی سعی کا وقت آتا ہے. سعی کے وقت سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت کے الفاظ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اردو، عربی، پشتو، انگلش جس زبان میں کریں آپ کی نیت ہو جائے گی. عربی کے الفاظ یہ ہیں
اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اللہم، اے اللہ، انی ارید، میں ارادہ کرتا ہوں، السعی، سعی کا، بین الصفا والمروہ، سعی دوڑنے کا، صفا اور مروہ کے درمیان، 7 اشواط، 7 چکر، لوجہک الکریم، صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے، فیسرہ لی، اس کو آسان کر میرے لیے، وتقبلہ منی، اور اس کو قبول فرما میری طرف سے۔ صفا پہ جب جائیں گے تو سب سے پہلے یہ پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد پھر پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر ایک دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ کے سعی جو کرتے ہیں پہلے چکر میں اور دوسرے تیسرے چکر میں دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہوں۔ پھر مدینہ منورہ کی حاضری ہے، وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حاضری ہو تو راستے پہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جب پہنچے نہایت ادب احترام کے ساتھ یہ سلام پڑھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے تو پھر وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام اس انداز میں پڑھیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہ درود، یہ سلام پڑھیں، اور اس کے بعد اپنا کلمہ بھی پڑھ لیں اونچی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مختصر سلام ہے، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ مختصر الفاظ یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ رش نہ ہو تو کتابوں کے اندر لمبا سلام لکھا ہوا ہے، جو حضرات عربی پڑھ سکتے ہیں تو اس کتاب کو کھول کے پڑھ لیا کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روضہ ہے، اس کے اوپر یہ سلام پڑھیں السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ علی التحقیق السلام علیک یا صاحب رسول اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا عمر بن الخطاب السلام علیک یا ثانی الخلفاء السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریے۔ یہ دعائیں ہیں، ان کو یاد